اقبال اور تصوف پارٹ 2۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہا، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ اس لحاظ سے اقبال کا گلہ صحیح تھا کہ ان خانقاہی درسگاہوں میں بچے بالکل نکمے ہو جاتے ہیں۔ مدرسے عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ طالب علم پر یہ خطرناک صورتحال واضح کرنے کے لیے علامہ نے اپنا تجزیہ یوں پیش کیا: گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ حادثات سے آنکھ چرانے والے حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بھی تو کیسے۔ اس لیے علامہ نے محض کتابی کیڑا بننے والے طالب علم کو مخاطب کر کے اس کے حق میں دعا کی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ صاحب کتاب ہی اس مقام کو چھونے کی بصیرت رکھتا ہے جسے اقبال نے عشق کا نام دیا ہے، بقول انہی کے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین و بتکدہ تصورات۔ اسی عشق کا دوسرا نام جنون ہے جس کی برکتوں سے صوفی اور ملا محروم دکھائی دیتے ہیں۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ جنوں ہی دراصل وہ نظر بن جاتا ہے جس کی درو بینی سے طریق خانقاہی ناآشنا رہتی ہے۔ جبھی تو اقبال نے خبر کو نظر بنانے کی بات کہی ہے جو تصوف کا نچوڑ ہوتے ہوئے بھی تصوف بازی سے آزاد ہے۔ کفر کا فتویٰ تو ان پر بھی لگایا گیا۔ اقبال کے ذہن کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ان کھڑکیوں سے نہ صرف انہوں نے باہر جا کر دیکھا بلکہ روشنی کے ساتھ ساتھ ہر سمت سے ہوائیں بھی آنے دی۔ غیر مسلم رہنما یا دین اور مفکرین کے جو خیالات اقبال کے نزدیک قرآن، رسول کی تعلیمات اور اسلامی نظریات سے مطابقت رکھتے تھے، ان سے انہوں نے دل کھول کر استفادہ کیا۔ ترک دنیا، ترک طلب، ترک تمنا، بڑی حد تک رہبانیت اور تصوف میں مشترک اصطلاحی بھی ہیں اور تصور بھی۔ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے۔ رہبانیت کے نزدیک ترین جو چیز ہے وہ تصوف ہے۔ اسلام میں تصوف کب داخل ہوا؟ اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں تصوف کیوں داخل ہوا اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ ترک کلی سے لے کے ترک ترک تک ہر تصور نے اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں تحریک دی۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ خدا کی وحدانیت کا صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ خدا کی وحدانیت اور رسول کی محبت کو اپنی ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن میں محسوس کرنا، خدا کی تخلیق یعنی کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا جلوہ دیکھنا تصوف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تصوف ہے تو مذہب کیا ہے؟ مذہب کے ہوتے ہوئے تصوف کی کیا ضرورت ہے؟ یا تصوف کے ہوتے ہوئے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تصوف ایک رب العالمین کی ذات اور صفات کی آگہی بخشتا ہے تو مختلف مذاہب کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے عہد میں تصوف تھا تو اس کی کیا شکل تھی؟ یہ سوالات بہت جائز ہیں۔ غار حرا میں رسول کریم کی عبادت کو کسی حد تک ترک دنیا یا تصوف کی ابتدا سمجھنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ تصوف کے سلسلے میں پہلا نام حسن بصری کا لیا جاتا ہے۔ حسن بصری سے حضرت شاہ ولی اللہ تک کئی صدیوں کا عرصہ ہے اور اس عرصے میں تصوف کی مختلف صورتیں ابھریں۔ فارسی شاعروں نے اور بعد میں اردو شاعروں نے تصوف سے اپنی شاعری میں چار چاند لگائے۔ سعدی، حافظ، رومی، نظیری، عرفی
اقبال عالم اور باشعور انسان تھے. ان کا پورا حق تھا کہ ایک ہی شخص یا ایک ہی فلسفے میں جو خوبیاں ان کو نظر آئیں انہوں نے لی اور جن کو وہ خامیاں سمجھیں انہیں چھوڑ دیں. اقبال کے ذہن کو سمجھنے کے لیے ایک بات جو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ یہ کہ وہ فلسفے کے عالم تھے. انہوں نے مشرق و مغرب دونوں کے فلسفوں کو پڑھا تھا. فلسفے کا تعلق مذہب اور سماجی علوم اور طبیعیاتی علوم سے بہت گہرا ہے. اس لیے ان کا ذہن قدیم اور جدید کی آویزش کا آماجگاہ بن گیا. انہیں اپنی میراث بہت عزیز تھی اور وہ اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن جدید علوم کی روشنی سے بھی اپنے ذہن کو محروم نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے قدیم اور جدید سنگم بننے کی سنجیدگی سے کوشش کی اور اس کی وجہ سے ان کی فکر کو دھماکوں کے ایک سلسلے سے دوچار ہونا پڑا. اس کے باوجود کہ جدید کی عمارت قدیم کے ملبے سے تیار ہوتی ہے، لیکن وہ قدیم نہیں، قدیم کا ملبہ ہوتا ہے جس میں کچھ حصہ کام آنے والا ہوتا ہے اور کچھ بیکار ہوتا ہے. اپنے عہد کے کچھ اور مفکروں کی طرح قدیم اور جدید کا ایک امتزاج تیار کرنے کی پرخلیص کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلا. اقبال نے مشرق اور مغرب کے فلسفے اور مذہبی خیالات میں بظاہر مماثلت کی بنیاد پر ان دونوں کا آمیزہ بنانے کی جو کوشش کی، اس کا نتیجہ کچھ وہی ہوا جو نائٹروجن آکسائڈ اور گلیسرین کو ملانے کا ہوتا ہے، یعنی دھماکہ. اس لیے انہیں اپنے مذہبی خیالات کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کرنا پڑا. مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں جو انہوں نے 7 لیکچر دیے، جب وہ کتاب کی شکل میں مرتب ہوئے تو ان کا جو نام انہوں نے رکھا وہ بہت معنی خیز ہے، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، یعنی اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر نو. اقبال کی فکر اور ان کی فکر کی بے چینی کو سمجھنا ہو تو یہ ان لیکچروں کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں. اس کتاب کے پیش نامے میں اقبال نے جو کچھ لکھا وہ ان کی آزادی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ نظر پر ان کی بے اعتمادی کی طرف اشارہ ہے. اپنی شاعری میں چند مقامات چھوڑ کے وہ ان لیکچروں میں ہر بات انہوں نے بڑے یقین سے کہی، لیکن اس پیش نامے میں ان کا یقین متزلزل ہے. It must however be remembered that there is no such thing as finality in philosophical thinking. As knowledge advances and fresh avenues of thought are opened, other views, and probably sounder views than those set forth in these lectures are possible. Our duty is carefully to watch the progress of human thought and to maintain an independent critical attitude towards it. تاہم ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فلسفیانہ فکر میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. جیسے جیسے علم وسیع ہوتا ہے اور فکر کی نئی راہیں کھلتی ہیں، دوسرے نقطۂ نظر شاید ان لیکچروں میں پیش کیے گئے نقطۂ نظر سے زیادہ درست اور کامل ممکن ہوں گے. ہمارا فرض ہے کہ فکر انسان کی ترقی نظر میں رکھیں اور اس کے تئیں ہمارا رویہ آزادانہ اور تنقیدی. سائنس میں نئے نظریے اور مفروضے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر وجود آتے ہیں. انسان کی قوت بینائی میں ریڈیو ٹیلیسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ سے اضافہ ہوا ہے. دیکھنے، تولنے اور ناپنے کے جو آلات آج میسر ہیں پہلے کبھی نہیں تھے. 3 صدی ادھر جب گیلیلیو کے پاس آج کی جیسی طاقتور دوربین نہیں تھی، اس نے سورج کے گرد زمین کے گردش کرنے کی حقیقت کا اعلان کیا. اس نے یہ دکھایا کہ ہلکی اور بھاری چیزیں ایک ہی رفتار سے زمین کے مرکز کی طرف گرتی ہیں. اس نے جو اصول دریافت کیے وہ مذہبی عقیدے سے ٹکرائے. وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کے نظریوں میں اصلاح و تبدیلی ہوگی. اقبال کی جو شبیہ ان کے کلام سے ابھرتی ہے وہ ایک قلندر کی ہے جو عقل کو گمراہ کرنے والا اور عشق کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہ امام غزالی کا اثر ہے جو اقبال کی شاعری میں سب سے اہم موضوع بنا. امام غزالی نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقل کو راہدان اور منزل شناس نہیں سمجھا. انہوں نے کشف کی قوت کو عقل سے بہتر اور برتر جانا کہ اسی سے حقیقت کا عرفان ہو سکتا ہے. غزالی کا تصوف ایک فکری تحریک کی حیثیت سے بہت مقبول ہوا. شاید ہی کوئی قابل ذکر فارسی اور اردو کا شاعر ہو جس نے اس مضمون کو 100 طرح سے نہ باندھا ہو. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے.
شروع میں اقبال عقل کے خلاف نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ عقل کو گمراہ کرنے والی قوت کہنے لگے۔ ان کے ہاں عقل اور عشق کی ٹھن گئی۔ اس جنگ کے بھی اسباب ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ لیکن یورپ پہنچ کر خرد کی خوبیاں بھی ان کو محسوس ہوئیں۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رند آنا۔ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھو گیا وہ فرزانہ۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ حدر ادراک سے باہر ہے باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک۔ عقل، خرد، ادراک اور علم سے اقبال کی بیزاری بلا وجہ نہیں۔ عقل اور علم آزادی فکر کی طرف لے جاتی ہے، اور آزادی فکر معتقاد کو پرکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اقبال کو قبول نہیں، اس لیے وہ اسے ابلیس کی ایجاد کہتے ہیں۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ مدرسہ عقل کو آزاد تو رکھتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اقبال نے عقل کو دو خانوں میں بانٹ دیا، ایک وہ جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری عقل خدا داد۔ ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی حد سے۔ عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے کہ ہر لحظہ ہے الجھتا ہے خرد سے۔ جب خاکی اور نوری یعنی انسانوں اور فرشتے دونوں خرد کی حکومت ہیں اور عالم اس کے جلال ازلی کا غلام ہے، تو اقبال کس عالم میں کس مقام پر ہیں اور کون ہیں؟ کیا وہ لا وجود میں یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی گواہی کہیں اور نہیں ملتی۔ عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبروئے کوچہ جانا میں نہ برباد کرے۔ کوہنا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے، یا کہن روح کو تقلید سے آزاد کرے۔ اقبال نے عقل خدا داد سے اسلام کے کوہنا پیکر میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی اپنے 7 لیکچروں میں۔ The search for rational foundations in Islam may be regarded to have begun with the Prophet himself. His constant prayer was, God, grant me the knowledge of the ultimate nature of things. اسلام میں عقلی بنیادوں کی جستجو کے کام کی ابتدا خود پیغمبر اسلام سے ہوئی۔ ان کی مستقل دعا تھی، اللہ مجھے اشیاء کی اساسی ماہیت کا علم عطا فرمائیے۔ اقبال نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ ایسی کائنات کے تصور کے قائل نہیں جس کی ساخت کا نقشہ مقرر کر دیا گیا ہو، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ ہونے والا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ یہ خدا اور انسان کے آزادی عمل کے تصور کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنی حکمت اور اپنی خلاقی میں اور انسان اپنے عمل میں آزاد اور خود مختار ہے۔ خدا اور انسان دونوں تقدیر کے پابند نہیں ہو سکتے۔ اگر تقدیر وہ ہے جو پہلے سے طے ہو، وہ زندگی یا بعد الموت کے بھی قائل ہیں، اور ایک سے زیادہ زندگیوں کو براہ راست تو نہیں بالواسطہ طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ آج تصوف کا وہ سوز ٹھنڈا پڑ چکا ہے جو شعر و ادب کو ابدی حرارت اور روشنی بخشتا رہا، اور جس سے دلوں کی دنیا میں مسلسل انقلاب
آتے رہے۔ آج لفظ تصوف کے لغوی معنی ڈھونڈے جاتے ہیں۔ بنیادی بات تو تصوف کی روح تک پہنچنے کی ہے۔ صوفی کا جذبہ تلاش و جستجو، اور اس تلاش میں اس کی کامرانی بشر کے ادراک کی گرفت سے باہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ صوفی کا راستہ ایک کٹھن راستہ ہے، اور ہمارا ادراک اور احساس اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ اقبال تصوف سے اپنا دامن بچا کر نکل گئے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اقبال کا کلام ایک صوفی شاعر کا کلام نہ ہوتے ہوئے بھی تصوف کی کیفیت اور سرشاری سے لبریز ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ڈاکٹر نکلسن نے لکھا، اقبال کے دلائل پڑھنے والے کو قائل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ کلام اقبال قاری کے دل کو صرف متاثر ہی نہیں بلکہ اس پر ایک عجیب و غریب کیفیت بھی طاری کر دیتا ہے۔ یہ رائے ڈاکٹر نکلسن نے اس وقت دی تھی جبکہ اقبال کی دوسری زندہ جاوید تصانیف پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، بانگ درا اور اسلامی فکر کی تشکیل جدید ابھی منظر عام پر نہیں آئی تھیں۔ آج دنیا علم و ادب اقبال کے فلسفیانہ افکار کی عظمت سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نکلسن نے جو کچھ کہا اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ اقبال کا کلام ہمارے فکر کی بنسبت ہمارے وجدان کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ وجدان کی اہمیت اقبال کی نظر میں خرد اور علم سے کہیں زیادہ رہی۔ یہی وجدان جب دل شاعر میں پرورش پاتا ہے تو تصوف کے قریب قریب جہاں پہنچتا ہے۔ اقبال ایک خوش فلسفی نہیں بلکہ ان کا فلسفہ تصوف کے کیف میں ڈوبا ہوا ہے۔ خطوط کے ان اقتباسات سے یہ حقیقت بخوبی ظاہر ہو سکتی ہے کہ اقبال تصوف کے خلاف نہیں تھے بلکہ اس تصوف کے خلاف تھے جسے انہوں نے غیر اسلامی تصوف سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کیا ہے؟ یہی وہ ترک عمل کا فلسفہ ہے جسے اقبال نے جا بجا غیر اسلامی تصوف کا نام دیا ہے۔ اصل میں اقبال نے اپنے دور میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت پہ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقتوں سے فرار کی تعلیم نے مسلمانوں کی قوت عمل کو فنا کر دیا، اور نتیجتاً مسلمانوں کے دین و ادب سے بوئے رہبانی آنا شروع ہو گئی۔ یہ فرار اور گریز کی تعلیم کہاں سے آئی؟ قرآن حکیم تو انسان کو عمل صالح کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم تصوف کے اس بظاہر دلکش لیکن خطرناک راستے سے آئی جو ادبیات، فنون لطیفہ اور زندگی کے دوسرے شعبوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جس قوم میں طاقت اور توانائی مفقود ہو جائے، جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی تھی، تو پھر اس قوم کا نقطۂ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین اور جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا معجب تسکین۔ علامہ اقبال کا سفر تصوف 40 برس کا ایک طویل سفر ہے۔ اس روحانی سفر کی ابتدا اس مقام سے ہوتی ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ ایک طرح سے بعض نظریات کا رد عمل ہے۔ وہ نظریات ہیں شرک یا کثرت پرستی اور کثرت جوہر ایک جانب، مذہب فطرت دوسری جانب، یعنی یہ کہ خدا حدود و زمان و مکان سے کہیں باہر نہیں بلکہ جو کچھ ہے خدا ہے اور خدا ہی سب کچھ ہے، اور خدا کائنات دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے اور کائنات اس کا ایک حقیقی پرتو۔ کائنات کی اپنی حقیقت نہیں، اس کی حقیقت خدا ہی کی حقیقت ہے۔ اگر ہے ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ زبور عجم کی اکثر غزلوں میں اول سے آخر تک وحدت الوجود کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیمائی۔ مکانی ہوں کہ آزاد مکاں ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں۔ وہ اپنی لامکانی میں رہیں مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔
خرد ہوئی ہے زماں و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ۔